السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی دعاؤں میں کسی ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار مانگنا، کیا یہ صحیح ہے؟ مطلب ایک انسان ہے، وہ اپنی حاجات کے لیے، کسی ضرورت کے لیے کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، اور مانگتے مانگتے اسے ایک عرصہ گزر گیا، کئی مہینے گزر گئے، تو اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے، ایک وسوسہ آتا ہے کہ ایک ہی چیز کو بار بار مانگنا کیسا ہے؟ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ہی چیز کو کئی مرتبہ، کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک اور کئی سالوں تک مانگ سکتے ہیں؟ دوسری بات کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس چیز کو مانگنا کب چھوڑ سکتے ہیں؟ یعنی جو چیز ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور وہ ہمیں نہیں مل رہی، تو کیا ہم اس کو اپنی دعاؤں سے ہٹا سکتے ہیں؟ آقئی اسی بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو 4 سے 5 باتیں بتانے والا ہوں۔ یقین جانیے، انشاءاللہ ہمارے دلوں میں، دماغ سے یہ خیال نکل جائیں گے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ہی چیز کو بار بار مانگنا چاہیے یا نہیں، یا ہم اپنی دعاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ 5 باتیں اپنے دلوں میں بٹھا لیجئے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ایک عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بندہ دعا کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے، تو گویا کہ یہ عبادت کر رہا ہے۔ دوسری بات، جو اللہ سے مانگتا ہے اور اصرار کے ساتھ گڑ گڑا کر مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا، "تم فقراء، تم سب فقیر ہو"۔ اور یقین جانیے، ہم سب فقیر ہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، بس اللہ کی ذات ہے جو بے نیاز ہے، اور ہم اللہ کے سامنے محتاج ہیں، فقیر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والوں سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ دعا کرنا عبادت بھی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ بڑے خوش بھی ہوتے ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جب تم کسی چیز کے لیے سوال کرو تو صرف اور صرف اللہ سے کرو۔ اب دیکھیے گا، ہم کسی چیز کو اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، چاہے وہ محبت کے تقاضے سے ہو، چاہے پریشانی کے حل کے لیے ہو، نوکری کے لیے ہو، تجارت کے لیے ہو، یا ترقی کے لیے ہو، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مان لیجئے ایک لڑکی ہے، وہ اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ اس کا رشتہ فلاں لڑکے سے ہو جائے، اور وہ کافی عرصے سے دعا کر رہی ہے، 2 مہینے، 3 مہینے، 2 سال، 3 سال۔ اب اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی، شاید وہ شخص تیری تقدیر میں نہیں۔ اب یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے حکمت پر غور کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر اس حکمت کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہتے ہوئے اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ دیکھیے، ایک انسان ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے دعا کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اس وقت وہ چیز نہیں دے رہا، چاہے اسے دعا کرتے ہوئے 5 سال ہو گئے ہو، چاہے 10 سال، چاہے وہ دعا طلب کر مانگ رہا ہو، تہجد میں مانگ رہا ہو، صلاۃ الحاجات پڑھ کر دعا مانگ رہا ہو، صدقہ خیرات دے کر مانگ رہا ہو، دعا تو ہو ہی رہی ہے، اس پر اس کا ثواب بھی مل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کی وجہ سے اس بندے کو وہ چیز نہیں دے رہا۔ مگر یاد رکھیے، اس نے جو چیز مانگی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بہتر اسے قیامت کے دن دے گا۔ اور اسی پر میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت سناتا ہوں، جس سے آپ کا یقین اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، "اور جو شخص چاہتا ہے اور اس کے لیے نیک عمل کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے آخرت میں اور زیادہ ثواب بڑھا کر دے دیتے ہیں۔ اور جو شخص دنیا چاہتا ہے اور اس کی منشا یہ ہے کہ بس مجھے دنیا ہی مل جائے"۔ اب دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی اگر اس کو مل جائے تو وہ اسی میں خوش ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی نیت، اپنے فیصلے، اپنی طاقت اور اپنی کوششیں، سب کچھ صرف اس دنیا کو حاصل کرنے میں لگا رہا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کو بھول گیا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے تو اسے دنیا دے دی جائے گی۔ ہاں، اسے وہ دنیا تو مل جائے گی، لیکن یاد رکھیے وہ من آخر نصیب، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب آئیے اپنی اصل بات کی طرف لوٹتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دعا کر رہا ہے اپنے اچھے مقدر کے لیے، اچھی تقدیر کے لیے، نیک فیصلے کے لیے، تو کیا دعا کرنا بند کر دینا چاہیے؟ نہیں میرے عزیزو، دعا کبھی بند نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کی عبادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انعام عطا فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ چیز اللہ ہمیں اپنی حکمت کی وجہ سے نہیں دے رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے وہی زیادہ بہتر جانتا ہے اور وہ ہمیں اس سے کئی گنا بہتر چیز عطا کرے گا۔ اسے ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے۔ ایک ماں ہے جس کے 2-3 بچے ہیں۔ ایک بچہ ماں سے ناراض ہو گیا یا پھر وہ بچہ باہر تعلیم حاصل کرنے گیا ہوا ہے یا کسی کام کے لیے باہر ہے۔ ابو گھر آئے اور بچے کے لیے مٹھائی یا کوئی پسندیدہ چیز لائے۔ ماں نے 2 بچے کو وہ چیز کھلا دی جو گھر پر موجود تھے، لیکن ماں نے اس بیٹے کا حصہ جو گھر پر نہیں تھا الگ نکال کر رکھ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا بیٹا ہے اور ماں جانتی ہے جب وہ آئے گا تو میں اس کو اس کا حصہ دے دوں گی۔ تو سوچو، جو ماں اتنی محبت کرتی ہے، اتنی دور اندیشی رکھتی ہے، تو اللہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ ہمارے لیے آخرت کا حصہ کیوں نہیں نکال کر رکھے گا؟ وہی وجہ ہے جب ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی تو ہمیں غم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں دعا بند نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ اور ایک بات، جو چیز ہمارے مقدر میں ہے اللہ اسے ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، دعا کرتے رہو۔ اگر مل گیا تو الحمدللہ، اگر نہیں ملا تو یقین نہ ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بدلہ کوئی گنا دے کر تم سے راضی کر دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب بھی اللہ سے سوال کرو تو 3 مرتبہ اس لفظ کو دہراؤ، یعنی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، فقیری کے ساتھ۔ جیسا ایک فقیر بار بار ایک ہی چیز بار بار مانگتا ہے، ویسے ہی اللہ کے سامنے بار بار مانگو۔ ہم تو فقیر ہیں، محتاج ہیں، اس کے در کے سوالی ہیں، تو پھر چاہے آپ 25 سال تک ایک ہی دعا کرتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس پر بھی آپ کو اجر مل رہا ہے، اللہ کی خوشنودی مل رہی ہے اور ایک عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ تو ان ساری